الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج اس 29ویں شب میں، جو اس رمضان کے مہینے کی آخری رات ہو سکتی ہے، اور وہ قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے، اس میں اس وقت گفتگو کا جو عنوان طے کیا گیا ہے، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ یہ دراصل سورہ حشر کی آیت نمبر 18 کا ایک ٹکڑا ہے، اور پوری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یا اے مسلمانوں۔ تو اس میں اہل ایمان سے خطاب کر کے جو بات کہی گئی ہے پہلے، وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر انسان، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے وہ پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے۔ دوسری بات جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ بات کہنے سے پہلے کہ تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، یہ جملہ کہنے سے پہلے، یہ ہدایت دینے سے پہلے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، اور یہ ہدایت دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو۔ یعنی ہمارا دیکھنا کہ ہم نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اس کو اللہ نے گھیر دیا ہے تقوی سے۔ پہلے بھی تقوی ہے اور بعد میں بھی تقوی ہے۔ اس پر خاص طور سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا سامان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنا جائزہ لیں، اپنا حساب کریں، بے فکر نہ رہیں، روزانہ دیکھیں کہ ہم نے جو کل جو گزر گیا ہمارا، اس میں ہم نے کیا نیک اعمال کیے ہیں، اور کن گناہوں سے، کس معصیت سے ہم نے اپنا بچاؤ کیا ہے۔ ہر وقت اس بات کی فکر ہو کہ آنے والا جو کل ہے اس میں ہمارا ایسٹ کیا ہے، ہماری جمع پونجی کیا ہے، اس میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو احتساب کی اور جائزے کی بات اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہی ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد تقوی کی نصیحت کی ہے۔ اس میں خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو واسطہ ہے
وہ کسی دنیا کی حکومت اور طاقت سے نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو دھوکہ دے کے مطمئن ہو جائیں، بلکہ جس کے پاس ہمیں جانا ہے اور جو ہمارے اگلے اور پچھلے سارے اعمال کا ریکارڈ رکھتا ہے اور ہمارا پورا کیا چٹھا جو ہمارے سامنے لے کر آئے گا اور جس کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی بھی چھوٹی اور بڑی نیکی اور بدی ایسی نہیں ہے جو لکھی نہ ہو، اس ہستی سے ہمارا جو ہے واسطہ پڑے گا، جو ہمارے کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، جس کی نگاہوں سے ہم بچ نہیں سکتے، جس سے ہم چھپ نہیں سکتے، جس کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، جس کو ہم خرید نہیں سکتے، جس کو ہم رشوت نہیں دے سکتے، اس ہستی سے ہمارا واسطہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 بار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، تقوی کی بات کہی تاکہ یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ چوتھی بات جس پر ہمیں غور کرنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے کہ کل کے لیے تم نے کیا سامان کیا۔ حالانکہ اس کو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کیا سامان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے آخرت کے لیے کیا سامان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ اس بات پر اگر ہم غور کریں تو کئی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جس طرح کل قریب ہے، جس طرح رات میں ہم جب لیٹتے ہیں تو یہ یقین ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد کل آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی حقیقت یہ بتائی ہے کہ قیامت اس طرح تمہارے قریب ہے، بالکل ایک دم جیسے کل، آنے والا کل۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح کل یقینی آئے گا اس طرح قیامت کا آنا یقینی ہے، ایک دم، نہ تو وہ دور ہے اور نہ یہ کہ اس میں کوئی شک ہے، وہ آئے گی اور بہت جلدی آئے گی۔ دونوں باتیں ہیں جو اس لفظ کل سے ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ اور تیسری بات ایک اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم میں کچھ بھی تھوڑی بہت بھی عقل ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ معمولی عقل رکھنے والا آدمی، بہت کم علم رکھنے والا آدمی جو ہے وہ آنے والے کل کی فکر کرتا ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ جو ہے بے فکر زندگی گزاریں، جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا جمع پونجی، روپیہ، پیسہ، وہ ہم جو ہے شام ہوتے ہوتے بالکل ختم کر دیں، اور آنے والی کل کی ہمیں فکر نہ ہو، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیسے رہیں گے۔ ایسے بیوقوف لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں۔ معمولی عقل اور علم رکھنے والے بھی آنے والے کل کی فکر کرتے ہیں۔ بلکہ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بے زبان مخلوق ہیں ان میں بھی آپ نے ایسی مخلوقات دیکھی ہوں گی جو آنے والے کل کی فکر کرتی ہیں آج سے زیادہ۔ چنانچہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرمی کا موسم ہے ہمارے یہاں، اور اس موسم میں اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوقات ایسی ہیں جو کبھی کبھی جن سے بڑی پریشانی ہوتی۔ مثال کے طور پہ اس وقت چونٹیے، پورے آپ دیکھیں گے کہ گھر میں، دکان میں، ہر چیز میں، ہر جگہ چونٹی۔ وہ جو چونٹیاں ہیں وہ باقاعدہ اپنے آنے والے کل کی فکر میں جو ہے دوڑ دھوپ کر رہی ہیں۔ اس موسم میں وہ جمع کریں گی، اور جس موسم میں وہ نکل نہیں سکیں گے وہ اس سے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن جو بے زبان مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے کم عقل اور کم علم دیا ہے انسان سے، وہ بھی اپنے کل کی فکر کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کیا، بلکہ یہ کہا کہ تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا کیا۔ تو 3 باتیں سمجھ میں آئیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس طرح کل جو ہے بہت قریب ہے، اسی طرح آخرت کا دن بھی قریب ہے، اور جس طرح آنے والا کل یقینی ہے اس طرح آخرت بھی یقینی ہے۔
اور تیسری یہ کہ عقل مند وہ آدمی ہوگا جو کل کی فکر کرے گا. جس طرح ہم دنیا میں کل کی فکر کرتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے اس کل کی یعنی آخرت کی فکر کریں. اور آخر میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ یہ کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ہر اس چیز سے جو ہم کرتے ہیں. ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ہم جو بدیاں کرتے ہیں، ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو اقدامات کرتے ہیں، اس سب سے اللہ تعالیٰ بھلی بھانتی اچھی طرح سے باخبر ہے ایک دم. چاہے ہم بھول جائیں لیکن اللہ نہیں بھولتا. ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا حرکتیں کیں، لیکن وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی. اور جب وہ اسکرین روشن ہوگی تب ہمیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ بھی کیا تھا، ہاں یہ بھی کیا تھا، ہاں یہ بھی کیا تھا. چنانچہ قرآن پاک نے کافروں کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ جب نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری کم بختی. اس میں تو ایک بھی چیز ایسی نہیں جو درج نہ ہو، چھوٹی اور بڑی سب کچھ اس کے اندر لکھا ہے. چنانچہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن یعمل، جیسے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ذرے کے برابر خیر کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرے کے برابر شر کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھے گا. اور کتنی عجیب بات ہے ان آیات کے اندر. ایک طرح سے اس میں خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ پائے گا، جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ اس کا بدلہ پائے گا، بلکہ کہا دیکھے گا اسے. اس میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ اہل ایمان کو جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا فیصلہ فرمائے گا وہ دیکھ تو لیں گے سب کیا کیا برائی انہوں نے کی تھی، لیکن ان برائیوں کی سزا ان کو نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا ان اعمال کی برکت سے جو نیک اعمال اہل ایمان نے کیے ہوں. لیکن دکھا ضرور دے گا اللہ تعالیٰ تاکہ ان کے اندر وہ شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ ہے وہ آیت جس کا ایک بیچ کا ٹکڑا چھوٹا سا آج کا ہم نے عنوان بنایا کہ جو ہے تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنا احتساب کر لو، اپنا جائزہ لے لو، اپنا حساب کتاب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب ہو. یعنی قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ تمہارا حساب اللہ تعالیٰ لے، اس سے پہلے اپنا حساب کرو، اپنا احتساب کرو، اپنا جائزہ لو. اور یقیناً عقل مند ہے وہ آدمی جو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا جو ہے جائزہ لے اور اپنا احتساب کرے. یہی بات ہے جو اس آیت کے اندر ہمیں سمجھانے کی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا میں اپنی اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس دوسری زندگی کے آنے سے پہلے اپنا جائزہ اور احتساب لے کے اس آنے والے کل کی فکر کریں. یہ عنوان ایک خاص تناظر میں، ایک خاص بیک گراؤنڈ میں ہم نے طے کیا یہاں پر. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج غالباً 29 آخری رات ہے رمضان کی. غالباً ہو سکتا ہے ایک رات اور مل جائے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ جو قدر کی راتیں ہیں اس میں یہ آخری رات یقینی ہے، اس کے بعد کوئی قدر کی رات نہیں. 29ویں شب ہے یہ. تو یہ جو آخری رات ہو سکتی ہے رمضان کی، اس میں ہمیں جو ہے اس پورے مہینے کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس پورے مہینے میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. اور اگر یہ جائزہ ہم ایمانداری سے لیں گے، تقویٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ایمانداری سے جائزہ لیں گے تو آگے ہمیں اس کا فائدہ ملے گا. اور اگر یہ بات نہیں ہوگی، ہم جائزہ نہیں لیں یا جائزہ لیں تو ہمارے دل میں تقویٰ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہ ہو، تو آنے والے جو مہینے ہیں 11 مہینے، اس میں رمضان کی یہ محنت سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہیں پر یہ بات تھوڑا سا دوبارہ سمجھ لی جائے. حالانکہ یہاں ہم نے جو رمضان گزارا ہے اس میں کئی بار اس طرح کی باتیں آئی ہیں، لیکن جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ابھی ہماری گفتگو، ان سے ہماری بات چیت اس مسئلے پر نہیں ہوئی ابھی تک. ہمیں یہ تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے اور رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں،
ان کی غرض و غایت کیا ہے. جیسا کہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کر دیے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. ابھی جو آیت پڑھی گئی تھی جس سے ہم نے اپنا ٹاپک متعین کیا تھا، اس میں بھی 2 بار تقوی آیا تھا نا. وہ جو ٹاپک ہے، تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ کل کے لیے کیا سامان کیا. اس جملے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اتقوا اللہ، اور اس جملے کے بعد بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اتقوا اللہ. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر جو ہے تقوی پیدا ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے تعلق سے یہ بات ہمیں فرمائی ہے کہ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے دل کے اندر. یعنی تقوی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو اس کا تعلق دل سے ہے. یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ سے میں بچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے میں چھپ نہیں سکتا، یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ کو میں خرید نہیں سکتا، یہ یقین کہ اللہ کو میں رشوت نہیں دے سکتا. یہ یقین اللہ تعالیٰ جو ہے میرے کھلے اور چھپے ہر اعمال سے باخبر ہے. یہ یقین، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تقوی ہے. تقوی کا ترجمہ ہمارے یہاں ہوتا ہے اللہ کا ڈر. اور اللہ کا ڈر جب پیدا ہوتا ہے جب یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے بچ نہیں پاؤں گا. میں بیڈ روم کے اندر ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، میں باتھ روم میں ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں کہیں کھلے میں لوگوں کے ساتھ ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو یقین ہے یہی تو گناہوں سے بچاتا ہے. یہی یقین ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچاتا ہے. چنانچہ ایک بات میں نے جب میں اس پر پہلے ہم نے گفتگو کی تھی تو میں نے یہ بات کہی تھی، سمجھائی تھی ایک بات اس طرح سے کہ ابھی یہ جو ہے مئی کا مہینہ ہے اور آج کا روزہ تو بہت سخت تھا، اور اس کے بعد جو اور دن آئیں گے وہ اور سخت ہو جائیں گے. جب مئی اور جون کے ہم روزے رکھتے ہیں اور ہم آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، 24 گھنٹے گھر میں ہی رہنا ہے، کہیں جانا آنا ہو نہیں رہا. لیکن اگر لاک ڈاؤن نہیں ہو تو کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو کلاس میں جائے گا، کوئی بزنس مین ہے جو دکان پر جائے گا، کوئی سرونٹ ہے تو نوکری پہ جائے گا، صبح جائے گا پھر شام میں واپس آئے گا، پورا دوپہر آفس میں بیٹھے گا. تو اس کے بارے میں ذرا تصور کیا جائے کہ اگر وہ دوپہر میں، بھری دوپہر میں روزے کی حالت میں وہ گھر آئے اپنے، اور جو ہے وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں جائے، اور وہاں جب وہ پانی اپنے سر پہ ڈالتا ہے تو یہ انسان کے جسم میں جو پانی کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور جو گرمی ہے اس کی وجہ سے، جو باتھ روم کا پانی ہے وہ بھی اس کو جو ہے فریج کا پانی لگتا ہے ٹھنڈ میں. لیکن روزے دار جو ہے وہ جو ہے 2-4 گھونٹ تو دو چار بوندے بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا ہے. دھوکے سے اگر اس کے منہ میں چلا جائے تو وہ جو ہے اس کو الٹی کر کے باہر نکالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ باتھ روم کے اندر بھی اگر میں نے 1-2 گھونٹ 2-4 بوندے پانی کی اتار لیں، کوئی نہیں دیکھے گا، میری بیوی نہیں دیکھے گی، میرے بچے نہیں دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے گا. یہ یقین. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور روزہ جو ہے وہ تقوی پیدا کرنے میں بہت ہی مفید اور معاون ہوتا ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکوں گا، یہ روزے کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کو تقوی فرمایا گیا. اسی کو اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو پرہیزگاری ترجمہ کرتے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، معصیت سے بچ جاؤ. اسی تقوی کی ڈیفینیشن جو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتی ہے وہ بھی شاید آپ سب جانتے ہوں گے، جنہوں نے یہاں پہ گفتگو نہیں سنی ہے لیکن اس سے پہلے کبھی گفتگو سنی ہوگی مختلف علماء سے، یا جو ہے کتابیں پڑھی ہوں گی، اللہ کے رسول کی احادیث پڑھی ہوں گی، سیرت پڑھی ہوگی، ان کو معلوم ہوگا کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا تقوی کیا ہے. ابی ابن کعب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کے ماہر تھے، حالانکہ عمر فاروق بھی قرآن کے ماہر ہیں، لیکن ابی ابن کعب کا میدان قرآن تھا. چنانچہ ابی ابن کعب سے انہوں نے پوچھا تو ابی ابن کعب نے کہا اے امیر المومنین، آپ بھی تو جو ہے جانتے ہیں تقوی کیا ہے. تو عمر فاروق نے کہا نہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں تقوی کیا ہے. تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ اے امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ عمر فاروق نے کہا کہ بہت مرتبہ، عرب کے لوگ تو گزرتے ہی تھے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ ڈھیلے ڈھالا لباس پہنتے تھے۔ تو ابی بن کعب نے پوچھا پھر کیا کرتے ہیں آپ، کیسے گزرتے ہیں اس پگڈنڈی پہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو؟ عمر فاروق نے کہا میں اپنے کرتے کو سمیٹ لیتا ہوں اچھی طرح سے اور احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ شیطان نے جو جال مکڑ جال پھیلایا ہوا ہے، جو معصیت کی گناہوں کی دعوت شیطان دے رہا ہے، اس سے ہم جو ہے اپنے دامن کو آلودہ نہ کریں اور اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جائیں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے اس یقین سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ یقین ضائع ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دے گا اور خود ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ چنانچہ جو اس آیت کے بعد کی اگلی آیت ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا نفس بھلا دیتا ہے۔ جب یہ یقین نہیں رہتا انسان کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں جو ہے شک اور تردد پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے بلکہ خود انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس کا کیا مقام ہے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کا کیا مقام ہے، انسان ہے کیا، انسان کا کیا مطلب ہے، تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات کیا ہے، اس کا عرفان اس کو حاصل ہو۔ اگر اللہ کا عرفان اس انسان کو حاصل ہوگا تو اس کو اپنا عرفان حاصل ہوگا، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا تو وہ اپنے نفس کو بھی بھول جائے گا۔ یہی بات اس کو ہم دیکھیں، فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، تو فرعون نے کیا کہا اپنے بارے میں؟ جب فرعون نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گیا، تو فرعون نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب سے بڑا؟ یعنی اس کو یہ احساس نہیں رہا کہ میں انسان ہوں، وہی اپنے آپ کو رب سمجھنے لگا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان جو ہے وہی انسان کو جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو انسان اپنی ذات کو بھی بھولا بیٹھتا ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ آدمی ہمہ وقت ہر آن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اس کا یقین اس کے دل کے اندر پیدا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے بچوں گا نہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت کی ہے اور جو احکامات ہمیں دیے ہیں، اگر وہ اس کو ہم شعوری طور سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھول سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عرفان اسے جو ہے یہ اس کی اپنی ذات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحت کی، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم سو کر اٹھو تو تم یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دی اور مجھے اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ یہاں پہ ہمارے سونے کو موت سے تعبیر کیا اور اٹھنے کو زندگی سے تعبیر کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں اس کے پاس جمع ہونا ہے، یعنی حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میں وہاں حاضر ہوں گا۔ سو کر اٹھا تو یہاں سے بات شروع ہوئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے ہر مرحلے پر، ہر لمحے، لیٹرین میں جب جائے گا بیت الخلاء میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس وقت بھی وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ وہ باتھ روم سے نکلے گا تب وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ وہ جو ہے کھانا کھانے بیٹھے گا تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ اٹھے گا تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ کو یاد کرے گا۔ وہ جو ہے مسجد میں داخل ہوگا تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہ مسجد سے نکلے گا اللہم انی اسألک من فضلک۔ ہر لمحہ وہ اپنی گاڑی پہ سوار ہوگا سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ ہر موقع سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرانے کی پریکٹس اللہ کے رسول نے کی۔
یہاں تک کہ سارے کام کاج نپٹا کے جب وہ بستر پہ لیٹے گا، اللہم بسمک اموت واحیا۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے پریکٹس کرائی، یہ اس لیے ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے جو ہے اس یقین کے ساتھ گزریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں باتھ روم میں بھی نہیں بچوں گا، میں بیڈ روم میں بھی نہیں بچوں گا، میں کھانا کھانے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں مارکیٹ میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں آفس میں بیٹھوں گا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پریکٹس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کرائی کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کس طرح سے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ ایک بات آپ سے اور کہنی تھی، وہ یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں کئی بار شاید ہم نے یہ حدیث سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا رات کو، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ ہمیں اس حدیث کو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور ہمیں دو باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک بات یہ یاد رہ جاتی کہ ہم نے روزہ رکھا یا قیام کیا، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مشروط کیا ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کو گویا کہ گزارا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، وہاں بھی یہی بات۔ اور ایمان و احتساب کو اگر ہم جوڑ دیں دونوں کو، تو اس کا مطلب ہوگا ایک طرح سے تقوی۔ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، حاکم ہے، معبود ہے۔ اور احتساب کیا ہے کہ ہم جو ہے ایمانداری سے جائزہ لیتے ہوئے زندگی گزاریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے کیا بھیجا ہے، کیا کمایا ہے، کیا کمائی ہماری ہے۔ ہم یہ بس اتنا یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ بات ہمیں فرمائی اس رمضان کے مہینے میں، کتنی بار ہم نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی پوری ایکسرسائز بیکار جاتی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، 15 گھنٹے 16 گھنٹے، ملا کچھ نہیں، نتیجہ صفر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو اس بات سے بالکل دلچسپی نہیں کہ تم دن بھر بھوکے اور پیاسے رہو، اس سے کوئی دلچسپی نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنا ہے۔ اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا جائے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا جائے، تو پھر جو ہے وہ روزہ ہمارا یقین مطلب حقیقتاً ایک روزہ ہوگا، ایسا روزہ جس سے اللہ خوش ہوگا، ایسا قیام جس سے اللہ خوش ہوگا۔ آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن نہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں، نہ ہم برائیوں سے ہم ہٹتے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ جب ہم راتوں میں قیام کرتے ہیں تو بس ہماری نظر اس بات پہ رہتی کہ ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھی یا 8 رکعت پڑھی۔ سارا جھگڑا اس کا ہے کہ 20 رکعت پڑھی یا 8 رکعت پڑھی، لیکن وہ 20 رکعت اور 8 رکعت جو پڑھی اس کی کوالٹی کیسی تھی، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں، اس پہ کوئی زیادہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ ہم نے کتنا اچھا قرآن پڑھا، ہم نے کتنے اچھے رکوع سجود کیے، کتنے اطمینان سے پڑھا۔ یقین مانیے نماز کے سلسلے میں ایک ایسی سنت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں پوری امت کے اندر، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کے نزدیک وہ سنت ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ اطمینان سے نماز کا ادا کرنا، سکون سے۔ اس پر ہم بات نہیں کرتے زیادہ، 20 رکعت پڑھیں گے یا 8 رکعت پڑھیں گے اس پہ بات کریں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک نماز تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور ایک نماز وہ ہے جو ہم اپنی مرضی سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ فرض نماز تو وہ ہے جو 5 وقت کی ہم پڑھتے ہیں، اور تراویح جو ہے، جو رات ہمارا جو قیام ہے، یہ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں جو ہے فرض نہیں کیا، ہم خود اپنے اوپر یہ لازم سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے قیام کریں گے۔
تو اس مرحلے میں تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوالٹی اور اچھی ہو جائے. بھائی فرض تو ہمیں ادا کرنا ہے، اگر ٹائم کم ہوگا تب بھی ادا کرنا ہے، ٹائم زیادہ ہوگا تب بھی ادا کرنا ہے، اور وہ فرض ادا بھی ہو جائے گا. اگر ہم لمبی صورت پڑھیں گے اس میں تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، چھوٹی صورت پڑھیں گے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا. لیکن جس چیز کو ہم خود اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں تو اس کی کوالٹی تو اچھی ہونی چاہیے. اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے جو ہے کسی کو حکم دیا کہ مجھے جو ہے کوئی تحفہ دو، تمہیں دینا پڑے گا تحفہ. تو اب تو دینا ہے مجبوری میں، تو چھوٹا تحفہ بھی دے سکتے ہیں، بڑا بھی دے سکتے ہیں، جیسا بھی ہم چاہیں گے وہ تحفہ قبول ہو جائے گا. لیکن بادشاہ تحفہ نہیں مانگ رہا، لیکن میں خود بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ میرا تحفہ حقیر ہونا چاہیے یا اچھا ہونا چاہیے. تو اس کی فکر کرنا. تو ایمان اور احتساب کا اللہ کے رسول نے فرمایا، ایمان و احتساب سے روزہ رکھا، ایمان و احتساب سے قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے. تو یہ جو ہم کہنا چاہیے احادیث سنتے اور پڑھتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. پورا مہینہ اس طرح سے جو ہے گویا کہ ہمارا گزر جاتا ہے، اور راتوں کا قیام جو ہے وہ صرف رت جگہ کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس میں، اور دن کا جو روزہ ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ایمان و احتساب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تم یہ جائزہ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا، حساب کرو تم اپنا، یہ جو ہے اس کو ہمیں ایمانداری کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم ایمان و احتساب کے بغیر رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں، 29-30 روزے رکھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، شب قدر میں شب بیداری کرتے ہیں، بغیر سمجھے بوجھے بے شعوری میں، اس کے پیچھے ایمان اور احتساب نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ جیسے ہی چاند دکھا عید کا، ایک دم سے ایسا لگا جیسے بھگ سے سب نیکیاں اڑ گئیں، ایک دم ساری نیکیاں کافور. اور جو ہے بازاروں میں آپ جائیں گے تو وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے، محلوں میں آئیں گے وہاں بدتمیزی ہو رہی، مسجد میں جائیں گے تو ابھی مسجد بھری ہوئی تھی، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء میں پہنچے تو ایک ہی صف دکھائی دے رہی، پوری مسجد غائب. تو جتنی محنت ہم نے کی پورے مہینے، وہ عید کا چاند دکھتے ہی جو ہے ایک دم سے ختم ہو گئی. یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے وہ پورا مہینہ بے شعوری میں گزارا ہے، بغیر سمجھے بوجھے. ہم نے اللہ کے رسول کی احادیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے قلوب میں تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ایمانداری سے اپنا جائزہ اور احتساب نہیں کیا. اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری ساری نیکیاں اور ساری محنت رمضان کی تھی وہ ایک دم سے بھگ سے اڑ جاتی، ایک دم کافور ہو جاتی. ایک مہینے کی محنت جو ہے وہ ایک چند لمحوں میں ضائع کر دیتے ہم. ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رمضان میں روزے جو ہیں وہ پورے سال میں ایک بار فرض ہیں، ہے نا، رمضان کے مہینے کے روزے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو محنت کی ایک مہینے تک، اس کا اثر پورے سال رہنا چاہیے، 11 مہینے. ایک ہی بار تو فرض کیا نا، اگر 2 بار فرض کرتا تو پھر ہم یہ کہتے کہ ایک بار جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے وہ اگلے 5 مہینے میں اس کا ثمر دکھنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 12 میں سے ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، تو وہ ایک مہینے کی جو محنت ہے وہ 11 مہینے میں دکھنی چاہیے. اگر ہم ایمانداری سے روزہ رکھتے، اگر ہم ایمانداری سے اپنا جائزہ لیتے اور جو ہے احتساب اور ایمان کے ساتھ روزہ اور قیام ہوتا، تو وہ 11 مہینے تک ہمیں اس کے اثرات اور ثمرات دکھائی دیتے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا یہی ہے کہ ہم ایک مہینے میں ایسی محنت کریں، ایسی ایکسرسائز ہماری ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ، تاکہ 11 مہینے تک اس کے اثرات ہمیں دکھتے رہیں. اور جب وہ اثرات تھوڑے مدھم ہو جائیں تو پھر رمضان کا مہینہ آئے اور پھر وہ سارے ہر چیز کا کہنا چاہیے دور دوبارہ سے ہو جائے. تو یہ جو ایک نقطہ تھا، اس کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا کہ رمضان کے مہینے سال میں ایک بار فرض ہیں. اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اس کا اثر 11 مہینے تک ہمیں دکھنا چاہیے. اس کے بعد کچھ باتیں میں ایک اور کچھ کہنا چاہتا ہوں. جس طرح سے قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس کی غرض ہے تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
تقوی کا ایک دوسرا پہلو ہمارے سامنے رکھا دوسرے انداز میں. تقوی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں نیکی کریں. لیکن ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی ہو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اس کا قرب حاصل ہو. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ آپ دیتے تھے رمضان کے آنے سے پہلے، جہاں اس میں بہت ساری نصیحتیں کرتے تھے، اس میں ایک نصیحت یہ کرتے تھے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ غم گساری کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا مہینہ ہے. یعنی جو تم سے کمزور ہیں پیسے میں اور سماجی اعتبار سے، دبے کچلے لوگ ہیں، اوپریس کلاس ہے، ان کے ساتھ ان کے غموں کو بانٹنے کا، ان کی غم گساری کرنے کا مہینہ ہے. چنانچہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہمیں کس طرح سمجھایا، ہم غور ہی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کہ صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ہر حال میں جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، نماز پڑھنے سے پہلے عید کی. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا اس کے روزے جو ہیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں. صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ روزے میں جو کمی ہم سے ہو جاتی تھوڑی بہت، جیسا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسا روزہ ہم نے نہیں رکھا، کچھ کمی رہ گئی اس میں کسی بھی وجہ سے، اس کمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے صدقہ فطر. حالانکہ اللہ کے رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم نے جو 1 مہینے کے روزے رکھے اس میں جو کمی بیشی رہ گئی 3 دن کے روزے اور رکھ لینا تھا بعد میں، ہو سکتا تھا نا یہ، لیکن یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی اس کی وجہ سے تم بعد میں اتنی نمازیں پڑھ لینا، یا تم جو ہے حج کرنے چلے جانا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں روزوں میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو دور کرو صدقہ فطر کی ادائیگی کے ساتھ. اور صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہے غریبوں کا حق ہے، اور اس کو عید کی نماز سے پہلے اس لیے ادا کر دو تاکہ عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ وہ غریب لوگ بھی شریک ہو جائیں سب. تو صدقہ فطر دے کر ہمیں یہ بات سمجھائی گئی. صدقہ فطر کی بات آئی تو میں اپنے ساتھیوں سے جنہوں نے ابھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا، میں ان سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کے زمانے میں صدقہ فطر کیسے ادا ہوتا تھا؟ حضور کے نے فرمایا جو چیزیں وہاں پیدا ہوتی تھیں، وہاں جو چیز پیدا ہوتی تھی مدینہ میں کھجور، نمبر 2 انگور، اور نمبر 3 جو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو ہے ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے 1 سا جو، یا 1 سا کھجور، یا 1 سا جو ہے کشمش، سوکھا ہوا انگور. ایک پیمانہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3.5 کلو کا ہے آج کل کے حساب سے، یعنی 3.5 کلو کشمش دے دو اللہ کے راستے میں، یا 3.5 کلو کھجور دو، یا 3.5 کلو جو. مدینہ میں ان تینوں کی قیمت ایک تھی، یعنی کسی کو اگر جو چاہیے اور اس کے پاس کشمش ہے تو 1 سا کشمش دے کے 1 سا جو لے لے کسی سے، تینوں کی قیمت برابر تھی. اور جو گیہوں تھا وہ مہنگا تھا کیونکہ گیہوں جو ہے شام سے اور مصر سے آتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ گیہوں کی شکل میں ادا کرے اپنا صدقہ فطر تو وہ نصف سا، آدھا سا ادا کرے. اب ہندوستان کے لوگ جو ہیں ہمارے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نصف سا کا مطلب 2.25 سیر گیہوں، اور 2.25 سیر گیہوں کی قیمت اس ٹائم 40 روپے، تو 40 روپے دینے ہیں آپ کو. حالانکہ اس ٹائم اگر 2.25 سیر جو ہے جو کی قیمت نکالی جائے گی تو 70 روپے بیٹھے گی. یہاں جو مہنگا ہو گیا اور گیہوں سستا ہو گیا. اور جو ہے 2.25 سیر نہیں بلکہ 3.5 سیر، 3.5 سیر جو، 3.5 سیر جو کی قیمت بیٹھے گی تقریباً 150 روپے، 140 روپے. 3.5 سیر کھجور کی قیمت بیٹھے گی 700 روپے، اور 3.5 سیر کشمش کی قیمت اس سے بھی زیادہ بیٹھے گی، 1000 سے بھی زیادہ. اب کسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو میں گیہوں کی شکل میں کیوں نکالتا ہوں؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمارا واسطہ اللہ سے ہے. ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے. اگر اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو میں گیہوں کی شکل میں کیوں نکالنا چاہتا ہوں؟
اگر مجھے اس سے زیادہ پیسہ دیا ہے تو میں جو کی قیمت میں، اس سے بھی زیادہ دیا تو کھجور کی قیمت میں، اس سے بھی زیادہ دیا اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کشمش کی قیمت میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ سب مزاج نہیں پایا جاتا، ہم سوچتے بھی نہیں، ہمارے علماء بھی سوچنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اس پہلو کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اگر صدقہ فطر نہیں نکالا تو ان کی جیسے استطاعت ہے اس کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں، تاکہ غریبوں کا جو ہے اس کے حساب سے بھلا ہو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ رمضان غم گساری کا مہینہ ہے، تو اس میں پہلی بات صدقہ فطر کی میں نے آپ سے رکھی۔ اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ اپنے صدقہ اور خیرات کو اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے آپ ادا کرتے تھے۔ عام دنوں میں جتنی محنت ہوتی تھی اس سے بہت زیادہ محنت آپ کر کے سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، جو بھی آپ کے پاس ہوتا تھا دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے کے نتیجے میں اس کو پورے روزے کا ثواب دے گا، اور اس افطار کرنے والے کے روزے کے میں کوئی کمی نہیں ہوگی ثواب میں اس کے۔ جہاں اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی وہاں پہ تو لوگ دانے دانوں کو محتاج تھے، انتہائی غربت تھی۔ مدینہ وہ بستی تھی جہاں پہ انصار مسلمان تھے، اور مکہ سے آئے ہوئے اور آس پاس کے علاقوں سے آئے ہوئے بہت سارے مسلمان مدینہ کے اندر موجود تھے، جن کو ایک وقت کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ کبھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس بات کو کہ جس نے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی کو افطار کرایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو۔ مدینے کے تناظر میں غور کیجئے کہ اس کی کیا قیمت تھی، اس کا کیا مطلب تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جب ہم رہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ صفہ پہ رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے، صفہ میں 100 سے زیادہ صحابہ رہتے تھے، اور ان کا خرچ اللہ کے رسول اٹھاتے تھے، لیکن کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بھوک سے اتنی زیادہ ہم پریشان ہو جاتے تھے، اتنی نقاہت ہو جاتی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے کھڑے کھڑے ہم گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا اس پہ جنون طاری ہو گیا، حالانکہ ہم بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتے تھے۔ اس ماحول میں اس بات کو سمجھیے کہ جس نے کسی کو روزے دار کو افطار کرایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں روزے افطار کی پارٹیاں ہوتی ہیں خوب، ان میں جو ہے لکھ پتی، کروڑ پتی، پولیٹیشینس، ایڈمنسٹریشن، ان سب کو بلا کے روزہ افطار کراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ان کو ملتا ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں تم اپنے زیر دستوں کے ساتھ رعایت کرو، تمہارے جو زیر دست ہیں، تمہارے جو نوکر چاکر ہیں، تمہارے جو باندی غلام ہیں، ان سے کم کام لو۔ اور حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ مومن جو ہے کنجوس نہ بنے، اللہ نے رزق بڑھایا ہے تو وہ جو ہے اپنے زیر دستوں کا رزق بڑھا دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زیر دستوں کے ساتھ آسانی کرو۔ اور اس کے بعد آپ مزید یہ دیکھیے کہ کسی کا روزہ قضا ہو جائے، مثال کے طور پہ روزے کو اس نے جو ہے توڑ دیا کسی آدمی نے، اللہ کے رسول نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے روزے کو توڑ دیا جان بوجھ کے، اس کو چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ حضور نے فرمایا، یا ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو 60 مہینے کے لگاتار 60 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا روزے رکھے، پہلے نمبر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے۔ یہ جو ہے کمزوروں کے حقوق کا بیان ہو رہا۔ تو قرآن نے جو ہے اس طرح سے رمضان کے مہینے میں جو ہے ہمیں یہ جو ہے سبق دیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، غربت کیا ہوتی ہے، افلاس کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھو، اور اب غریبوں کا، مسکینوں کا، جو ہے سماج کے دبے اور کچلے جو لوگ ہیں ان کا خیال کرو رمضان کے مہینے میں۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس گئی گزری حالت میں بھی ہم یعنی امت مسلمہ ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں، اس گئی گزری حالت میں بھی۔
اور یقین مانیے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی یہ امت مسلمہ اتنا صدقہ و خیرات کرتی ہے کہ دوسری قومیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں کرتی. اور ہمارا جو دشمن ہے سنگھ پریوار کا، جو مسلمانوں کے معاملات کا انچارج ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اندریش کمار نے مسلمانوں سے یہ اپیل کی کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ پرائم منسٹر کے فنڈ میں جمع کریں. اس خبیث آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے جو ہندو سرمایہ دار ہیں وہ اپنا جو ہے پیسہ دان پن جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اکاؤنٹ میں جمع کریں. مسلمانوں سے کیوں کہہ رہا؟ وہ جانتا کہ مسلمان نکالتے ہیں، ہندو نہیں نکالتے. اور آج میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں، جتنے سائل اور فقیر مسلمانوں کے محلے میں آتے ہیں، کیا ان کے محلے میں بھی جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. ان کو فقیروں کو معلوم ہے، سائلوں کو معلوم ہے کہ یہاں ملتا ہے. اور مسلمان سائل نہیں، دلی اور بمبئی جیسے شہروں میں جا کر سروے کر لیجئے، مسلمان کالونی میں جتنے مسلمان سائل آتے ہیں اس سے زیادہ ہندو سائل آتے ہیں. عورتیں برقعے اوڑھ کر آتی ہیں، مرد جو ہے ٹوپیاں رکھ کے اور جو ہے سر پہ ہرے رنگ کا رومال باندھ کے مسلم محلوں میں مانگتے پھرتے ہیں. میں مانگنے کی ہمت افزائی نہیں کر رہا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر مانگنے والے کو دینا ہی چاہیے ہمیں، لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ مانگنے والے کو پتہ ہے کہاں ملتا، جہاں ملتا وہیں جائے گا. تو آج اس گئی گزری حالت میں بھی یہ امت مسلمہ جو ہے کتنا صدقہ و خیرات کرتی، اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ رمضان کے مہینے میں جو پریکٹس کرائی ہے، یہ اس لیے کرائی کہ اس کے کچھ اثرات جو ہیں ہمیں بعد میں بھی دکھائی دیتے رہیں. ایسا نہیں کہ رمضان میں تو ہم نے خیال رکھا کہ بھوکا نہیں رہے اور اس کے بعد پھر ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا. اور پڑوسی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا کہ وہ مومن ہے، پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا. پڑوس میں رہنے کے نتیجے میں اس کا یہ حق ہے کہ ہم اس کا پیٹ بھریں. تو یہ جو پریکٹس کرائی گئی ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے. میں یہاں پر ایک بات آپ سے اور کہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ رمضان کی ایک غرض یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یقین پیدا ہو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کے کام آنا جو ہے یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے. چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو ہے ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ کو تلاش کرو، ٹوٹے ہوئے دلوں میں. اور ایک اس سے بھی زیادہ اہم حدیث ہے، بخاری میں یہ روایت آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندے سے، فرمائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ اے میرے فلاں بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ کہے گا کہ تو کیسے بھوکا رہ سکتا، تو تو سب کو کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کے قریب میں مجھے پاتا. اللہ تعالیٰ کہے میرا فلاں بندہ جو ہے پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا. تو کہے گا تو کیسے پیاسا رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا تو اگر فلاں بندے کو پانی پلاتا تو اس کے قریب میں مجھے پاتا. میرے فلاں بندے کو تو کپڑے پہناتا تو اس کے قریب میں مجھے پاتا. اللہ کو جو ہے خوش کرتی یہ بات کہ انسان کے کام آئے، انسان جو ہے غریبوں کے کام آئے، انسان جو مالدار ہے اس کی دولت جو ہے غریبوں میں خرچ ہو. غریبوں کا حق اللہ نے میری دولت میں رکھا اور مجھے میرا امتحان لیا کہ میں ان کے کام آتا ہوں یا نہیں آتا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں ایک متعین حق ہے سائل اور محروم کا. اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے کتنے کام آ رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ ادا کرو، یہ بلاؤں کو، یہاں تک کہ موت کو بھی ٹالتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا. تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے غریبوں اور مسکینوں کا جو ہے پیٹ بھرتا ہے. اب یہ ساری گفتگو کے بعد پھر میں آپ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب پھر دوبارہ سے سورہ حشر کی وہی آیت پڑھی جائے جہاں سے بات شروع کی تھی ہم نے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے جو چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کب آ جائے گی، اور جس کی موت آ جاتی ہے اس کے لیے گویا کہ قیامت آ جاتی ہے۔ قیامت 1000 سال کے بعد آئے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں اگر میری موت آ گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے موت اور قیامت کو ایک ہی زمانہ میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اے ایمان والو جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے، یعنی قیامت کا دن، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، دوستی کام نہیں آئے گی، سفارش نہیں چلے گی، یعنی قبل اس کے کہ وہ دن آئے، یعنی قیامت کا دن۔ اور سورہ منافقون کی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، خرچ کرو اللہ کے راستے میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں تمہیں موت آتی ہے، موت کا وقت آئے، قبل اس کے کہ موت آئے تمہیں، اور جب موت آئے تو پھر تم جو ہے پچھتاؤ کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اور تم یہ تمنا کرو کہ میں کاش دنیا میں دوبارہ سے جاؤں اور میں صدقہ اور خیرات کروں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کروں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان دونوں آیتوں سے کہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات جو ہے وہ گویا کہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ صدقہ و خیرات سے جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کا گویا کہ دروازہ کھولتا ہے۔ اور قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں، جتنا اللہ نے نماز کے قیام پہ زور دیا اتنا ہی زکوٰۃ کی بات کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ نماز کے لیے تو صرف نماز کا ایک ٹائٹل ہے، جہاں بھی بات آئی نماز قائم کرو یا نماز پڑھو یا نماز کی حفاظت کرو، لیکن صدقے کے لیے کیا آیا؟ کتنے الفاظ ہیں؟ صدقے کے لیے قرآن میں ایک لفظ صدقہ ہے، صدقے کے لیے ایک لفظ زکوٰۃ ہے، صدقے کے لیے فرمایا گیا انفاق ہے، صدقے کے لیے فرمایا گیا اللہ کے لیے قرض دو، قرض حسن۔ کتنے الفاظ، کتنی جو ہے ٹرمز استعمال کی اللہ کے راستے۔ اور اللہ کے رسول نے اور خود اللہ پاک نے بھی ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندوں کے حقوق ہمارے اوپر ڈیو ہیں تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایک بہت مشہور حدیث ہے جو صحیح مسلم شریف میں اور احمد میں آئی ہے، اور پہلے وہ مسجدوں میں باقاعدہ فریم کرا کے لوگ لٹکایا کرتے تھے، آج کل میں نہیں دیکھتا، وہ مسجدوں میں شاید نہیں ہے آج کل۔ مسلم میں اور احمد میں وہ حدیث ہے، اس حدیث کا ٹائٹل یہ بنایا جاتا تھا مفلس کون؟ بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک بار پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا سب سے مفلس، غریب، کنگال آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، گھر بار نہ ہو، وہ غریب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا وہ غریب نہیں ہے، میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس ثواب کا ایک بہت بڑا گٹھر ہوگا، بہت بڑا ڈھیر ہوگا، گٹھر، اس میں اس کا ثواب ہوگا، اس کی نیکیاں ہوں گی، اللہ کے حضور آئے گا، اتنا بڑا گٹھر ہوگا کہ اٹھائے نہیں اٹھے گا اس سے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا تو اس کے پیچھے پیچھے کچھ سائل آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور آ کے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ جو آدمی ہے اس نے میرا حق مارا، کوئی کہے گا اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، کوئی کہے گا اس نے میرے مال و دولت مجھ سے لیا، مجھے واپس نہیں کیا، کوئی کہے گا اس نے میراث میں مجھے حصہ نہیں دیا، جو میرا حق تھا اس کے مال میں مجھے ادا نہیں کیا۔ سائل آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ کیا کرنا چاہیے، پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ ہاں ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ اس کی جو نیکیاں ہیں ان سائلوں میں بانٹو۔ تو سائل کا جیسا سوال ہوگا، جتنا بڑا سوال ہوگا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں بانٹتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا گٹھر خالی ہو جائے گا، لیکن سائل ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے اب کیا کیا جائے، پھر اللہ خود جواب دے گا کہ ہاں ایک طریقہ ہے۔ تو جیسا سوال ہوگا سائل کا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان سائلوں کا کہ جو گناہ ہیں وہ ان سے لو اور اس کی چادر میں ڈال دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا وہ گٹھر جس میں ثواب تھا وہ گٹھر گناہوں سے
جو ہے لج جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ اس کو جہنم میں جھونک دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میری امت کا سب سے قلاش اور مفلس انسان ہے۔ تو حقوق العباد جو ہیں ان کی ادائیگی، اور حقوق العباد ہی میں وہ باتیں ہیں جو میں نے بھی آپ سے کہیں۔ ہمارے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک متعین حق رکھا ہے سائل اور محروم کا، اگر اس حق کو ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نیکیاں ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اسلام جو تصور ہمیں دیتا ہے، جہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں نماز کی شکل میں اور حج کی شکل میں اور جو ہے روزے کی شکل میں، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ تصور دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں، زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے، انفاق سے، قرض سے اللہ کے بندوں کے حق ادا کیے جائیں۔ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس خوشی میں یہ فرماتا ہے کہ گویا کہ میرا قرب ان کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ میرے مقرب بن جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ کل آخری دن ہو اب جو آ رہا ہے، یا آخری رات ہو سکتی ہے، ہمیں رمضان کے مہینے کا بھی اچھی طرح سے جائزہ لینا چاہیے، اور اگر یہ دونوں پہلو میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں تو ابھی موقع ہے، ابھی ہمارے پاس 12-13 گھنٹے 15 گھنٹے موجود ہیں یا اس سے بھی زیادہ موجود ہیں، یا ہو سکتا ہے 2 دن مل جائیں، تو جو کمیاں رہ گئی ہوں ان کمیوں کو ہم دور کریں، اور آئندہ 11 مہینے میں ہم جو ہے یہ جو اثرات ہمارے اوپر ہیں اس کو جو ہے باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ اللہ نے سکھایا اس مہینے کے اندر، اس سبق کو 11 مہینے تک یاد رکھیں تاکہ دوسرا مہینہ جب آئے تو بالکل بھولے ہوئے نہ ہوں اس سبق کو۔ اگر یہ صورتحال ہماری ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں میسر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے دنیا اور آخرت دونوں میں راضی اور خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دے، ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنے کی توفیق دے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے شب قدر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوی اور طہارت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بنائے، بلکہ پرہیزگاروں کا اللہ تعالیٰ ہمیں امام بنائے، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا ہمیں امام بنائے، یعنی عام انسانوں سے بھی زیادہ ہمیں نیک بنانے کی اللہ تعالیٰ کوشش۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں اور رحمت اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔